آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سننے جا رہے ہیں جسے اللہ نے ہر نعمت سے نوازا، لیکن انہوں نے ناشکری اور گھمنڈ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کہانی ہے قوم سمود کی، جو اپنے زمانے کی سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ قوم سمود عرب کے علاقے ہجر میں رہتی تھی۔ یہ آج کل سعودی عرب کا ایک حصہ ہے۔ ان کے پاس پہاڑوں کو چیر کے گھر بنانے کی عظیم طاقت تھی۔ سوچئے آج کے دور میں ہم کنکریٹ اور مشینوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ پتھر کے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر امید سے زندگی بھرے محل بنا لیتے تھے۔ ان کے گھر مضبوط اور خوبصورت تھے۔ ان کا شہر ترقی یافتہ اور دولت سے بھرا ہوا تھا۔ مگر انسان جب ہر چیز پا لیتا ہے تو کبھی کبھی اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ انہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا مالک نہیں۔ وہی ہے جو بارش برساتا ہے، اور اسی نے تمہیں یہ پہاڑ دیے ہیں، اور اسی نے تمہیں یہ طاقت دی ہے پہاڑوں کو چیر کے گھر بنانے کی۔ مگر قوم سمود نے کہا، اے صالح، تم تو وہی ہو جو ہم میں رہتے تھے، اب اچانک تم اللہ کے رسول بن گئے۔ اگر تم واقعی رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ان کے بڑے سردار نے کہا، ایک بڑے سے چٹان کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکالو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اونٹنی 10 ماہ کی پریگنٹ بھی ہو اور سب کے لیے اس کا دودھ کافی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار گرج کے ساتھ پہاڑ پھٹا جیسے کہ کوئی دروازہ ہو، اور اللہ نے ایک عجیب و غریب معجزہ دکھایا اور پہاڑ کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ تھی نقط اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے سب جانور پانی پیئیں گے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اونٹنی ان کے درمیان آرام سے چل رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں بغض الہی تھی، وہ ان کے دل حسد سے بھر چکے تھے۔ ایک دن ان کے سرداروں نے کہا، کب تک ہم اونٹنی کو برداشت کریں گے، اس نے ہمارے جانوروں کا پانی لے لیا ہے۔ اور انہوں نے پلان بنایا۔ ان لوگوں میں سے سب سے بدبخت آدمی نے رات کے اندھیرے میں اونٹنی کو مار ڈالا۔ صالح علیہ السلام نے غصے اور غم میں کہا، اے میری قوم، تم نے ایک عظیم گناہ کیا، اللہ کا عذاب کا انتظار کرو، 3 دن تک مزے کرو، پھر عذاب تم پر آئے گا۔ قوم سمود ہنس پڑی، انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں صالح کا اللہ کیا کرتا ہے۔ پہلے دن ان کے چہرے پیلے ہو گئے، دوسرے دن لال، تیسرے دن کالے۔ یہ نشانیت تھی کہ عذاب قریب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند فالوورز کو لے کر پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ پہاڑ کی غار میں اللہ کا سخت عذاب نازل ہونے والا ہے، لیکن قوم سمود جن کے دل بھر چکے تھے، وہ اپنے گھروں کو سخت پتھروں سے بند کر کے سو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آسمان تو صاف ہے، نہ ہی کوئی آسمان پہ ام، بادل ہیں، نہ کچھ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے یہ مضبوط گھر ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کا عذاب ہوا، ایک زبردست زلزلہ اور بجلی اور ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے ان کے محلات کو پل بھر میں خاک آلود کر دیا، اور 70,000 لوگ پل بھر میں خاک میں مل گئے۔ بس وہی لوگ بچ گئے جو ایمان لا چکے تھے، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ نہ طاقت کام آئی، نہ محل و دولت، نہ ہی ان کا گھمنڈ۔ ان کے مضبوط پہاڑوں کے گھر بھی دھول میں مل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اداسی سے کہا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں نشانی کی تھی،
لیکن تمہیں پسند نہیں آئی۔ قوم سمود کا انجام قرآن میں عبارت کی طور پر لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر ایک زوردار دھماکہ بھیجا تو وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہ گئے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کی طاقت بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ دوستو، قوم سمود کی کہانی صرف ایک پرانی داستان نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ہم سب کے لیے۔ ہم بھی جب اپنے کام، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم بھی سمود کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اگر ہم توبہ کریں، اللہ کے حکم پر چلیں، تو وہی اللہ ہمیں عزت اور نجات دیتا ہے۔ دوستو، یہ قوم سمود کی کہانی ایک عبرت، ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اور آپ سب کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔